خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو بہت اہم اور کافی سنساز بھی ہے۔ جی ابراہیمی مذاہب یعنی مسیحیت، یہودیت اور اسلام، ان میں خواتین بطور مذہبی رہنما کیا وہ پادری، ربی یا امام بن سکتی ہیں؟ یہ سوال صرف مذہب کا نہیں، یہ تو ثقافت اور سماج سے بھی جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے جس میں مختلف ذرائع، مضامین اور تحقیق شامل ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس مسئلے کے مرکز میں ایک بنیادی کشمکش ہے۔ کیسی کشمکش؟ یہ دو بنیادی نظریات کے درمیان ہے۔ ایک طرف تو ہے مساوات پسندی یعنی ایگالیٹیرینزم۔ اچھا، یہ نظریہ کہتا ہے کہ خدا کے سامنے سب برابر ہیں۔ تو قیادت کے تمام کردار، حتیٰ کہ اعلیٰ ترین روحانی عہدے بھی صرف قابلیت اور کردار کی بنیاد پر ہر جنس کے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا نظریہ ہے تکمیلیت کا، کمپلیمنٹیرینزم۔ یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورتیں ہاں قدر و منزلت میں تو برابر ہیں، لیکن خاندان، معاشرے اور عبادت گاہ میں ان کے کردار الگ الگ ہیں، الگ مگر ایک دوسرے کے لیے تکمیلی یعنی مکمل کرنے والے۔ جی بالکل۔ اور اس سوچ میں اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ مردانہ قیادت جو ہے وہ ایک طرح کا الہی یا فطری حکم ہے۔ تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ نظریات کہاں سے آئے، ان کی بنیاد کیا ہے اور آج کل اس پر کیا بحث چل رہی ہے۔ جی بالکل، تاریخی پس منظر سے لے کر موجودہ دور تک۔ چلیں تو پھر ماضی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ان مذاہب میں خواتین کا کردار کیسے بدلے ہیں؟ کیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا کہ قیادت صرف مردوں کے پاس ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ دیکھیں تو تصویر مختلف نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مسیحیت کے بالکل ابتدائی دور کو دیکھیں جی تو خواتین کا کردار کافی نمایاں تھا۔ نئے عہد نامے میں ہی ذکر ہے کہ خواتین یسوع کی ابتدائی پیروکاروں میں تھیں۔ وہ ان کی خدمت کے لیے آپ یوں کہیں کہ مالی معاونت بھی کرتی تھیں۔ اچھا جی، اور قیامت کی پہلی گواہ بھی تو خواتین ہی تھیں، جیسے مریم مگدلینی کا ذکر ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم کردار لگتا ہے۔ یقیناً۔ اور پہلی صدی میں تو ایسی خواتین کا ذکر ہے جیسے پرسکا یا یونیا کو تو پولس رسول نے خود ممتاز رسولوں میں شمار کیا ہے۔ اوہ جی، اور فوبی نامی خاتون کا ذکر ڈیکن کے طور پر ملتا ہے۔ یہ خواتین گھروں میں جو ابتدائی کلیسائی تھیں ان کی قیادت بھی کرتی تھیں، نبوت بھی کرتی تھیں اور مردوں کے شانہ بشانہ تبلیغ بھی۔ یعنی کافی فعال کردار تھا شروع میں۔ بہت فعال۔ کچھ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ شاید ابتدائی مسیحی برادریوں میں اکثریت ہی خواتین کی تھیں جو نبی، ڈیکن، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یوخرستی رہنما کے طور پر بھی کام کر رہی تھیں۔ تو پھر یہ کردار محدود کیسے ہو گئے؟ یہ تبدیلی کب اور کیوں آئی؟ یہ تبدیلی دوسری صدی کے آس پاس شروع ہوئی، جب مسیحیت رومی سلطنت کے زیر اثر زیادہ منظم یعنی انسٹیٹیوشنلائز ہونے لگی۔ اچھا، رومی اثر و رسوخ۔ جی، اس وقت کی جو غالب رومی ثقافت تھی وہ خواتین کے عوامی کردار، خاص طور پر قیادت یا عوامی خطابت کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ تو اس ثقافتی دباؤ کا اثر مذہب پر پڑا؟ بالکل، اس کا اثر مسیحی روایات پر بھی آیا۔ مثال کے طور پر مونٹینزم جیسی تحریکیں تھیں جنہوں نے خواتین کو بشپ اور پریسبیٹر جیسے عہدے دیے، انہیں باقاعدہ بدعتی قرار دے دیا گیا، اور ایسے متن جیسے مریم کی انجیل جن میں خواتین کے اختیار کا ذکر تھا انہیں دبا دیا گیا۔ چوتھی صدی تک آتے آتے تو صورتحال یہ تھی کہ خواتین کو پادری بننے سے باقاعدہ طور پر روک دیا گیا۔ یعنی سماجی اور ثقافتی حالات نے مذہبی اصولوں کی عملی شکل بدل دی۔ جی، بہت گہرا اثر ڈالا۔ کیا یہودیت میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے؟ یہودیت کی تاریخ بھی دیکھیں دلچسپ ہے۔ بائبل میں خود خواتین رہنماؤں کا ذکر ہے، جیسے مریم جو موسیٰ کی بہن تھی، وہ نبیہ اور رہنما تھی۔ اور دبورا جو قاضی بھی تھی اور فوجی کمانڈر بھی۔ یہ تو بہت واضح مثالیں ہیں۔ دوسرے ہیکل کے زمانے میں یعنی تقریباً 516 قبل مسیح سے 70 عیسوی تک خواتین مذہبی رسومات میں، مطالعے میں شامل ہوتی تھیں، لیکن جب 70 عیسوی میں یروشلم کا ہیکل تباہ ہوا اور ربانی یہودیت کا دور شروع ہوا تو تلمود جیسی جو اہم کتابیں ہیں ان کے ذریعے خواتین کے گھریلو کردار پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ اچھا، انہیں کچھ محسوس مذہبی احکامات سے اور تورات کے عوامی مطالعے سے ایک طرح سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تاکہ وہ خاندانی ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ اور ربی بننے کا اختیار وہ تو شاید ہمیشہ مردوں کے پاس رہا۔ جی،
तारीखी तौर पर ऐसा ही था। रब्बी बनने के लिए यहूदी कानून यानी हलाखा, उसमें गहरी इल्मी महारत ज़रूरी समझी जाती थी और ये मैदान रिवायती तौर पर मर्दों के लिए मखसूस था। तो इसमें तब्दीली कब आई? जदीद दौर में आई, ख़ास तौर पर इस्लाही यहूदियत, रिफॉर्म जुडाइज़म में। उन्होंने 1922 में पहली बार कहा कि ख़वातीन रब्बी बन सकती हैं। लेकिन अमली तौर पर? अमली तौर पर ये 1972 में मुमकिन हुआ, जब सैली प्राइजेंट पहली खातून रबी बनी। बाद में कॉन्जर्वेटिव जुडिज्म ने भी 1985 में एमी एल्बर्ट को रबी मुकर्रर किया, अगरचे इस पर काफ़ी बहस हुई कि ये खलाहा के मुताबिक है या नहीं। ठीक, अब इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ख़वातीन का किरदार कैसा था? इस्लाम के आगाज़ में भी ख़वातीन का किरदार बहुत अहम और बाअसर रहा है। सबसे बड़ी मिसाल तो हज़रत खदीजा की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, सबसे पहले ईमान लाने वाली और ख़ुद एक कामयाब ताजरा थीं। जी हाँ। फिर हज़रत आयशा हैं, वो एक अजीम आलिमा थीं, हज़ारों अहदीस उनसे मरवी हैं और उन्होंने सियासी और यहाँ तक कि जंगी मामलात में भी अहम किरदार अदा किया। और क्या नमाज की इमामत वगैरह का भी कोई जिक्र मिलता है? जी, इब्तिदाई इस्लामी ज़राए में ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि ख़वातीन दूसरी ख़वातीन की नमाज की इमामत कर सकती थीं और हज़रत उम्मे सलमा जैसी सहाबियात थीं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामलात में मशवरा भी लिया करते थे। तो यहाँ भी बाद में तब्दीली आई। क़यादत मर्दों तक महदूद कैसे हुई? यहाँ भी जैसे जैसे इस्लामी रियासत फैली और ज़्यादा इदारा जाती शक्ल इख्तियार की, ख़ास तौर पर खिलाफत के बाद यानी 8वीं सदी और उसके बाद, तो मुख्तलिफ इलाक़ों की जो मुकामी और कबायली रिवायात थीं उनका असर बढ़ा। उनमें से बहुत सी रिवायात में पितराना उनसर गालिब था, जिसकी वजह से मखलूत इज्तिमात में मर्द इमाम का तसव्वुर ज़्यादा पुख्ता हो गया। लेकिन क्या ये बिल्कुल यकसां था हर जगह? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मिसाल के तौर पर सूफ़ी रिवायात में कुछ ऐसे मुफक्किर गुजरे हैं जैसे इब्ने अरबी, जिन्होंने ख़वातीन की इमामत की गैर मशरूत हिमायत की, और जदीद दौर में भी जैसे 2005 में डॉक्टर आमना वदूद ने अमेरिका में मखलूत नमाज की इमामत की तो उसने इस बहस को एक नई जिंदगी दी। ये तारीखी जायज़ा वाकई बहुत दिलचस्प है। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि इन तीनों मज़ाहिब में ख़वातीन का किरदार वक्त और हालात के साथ बदलता रहा है। जी बिल्कुल। और अक्सर बैरूनी अवामिल यानी समाजी और सकाफ़ती हालात ने इस पर गहरा असर डाला है। आपने एक तहकीक का जिक्र किया था जो बतदरीज इजाफे की बात करती है। जी, एक समाजी तहकीक में ये नोट किया गया कि अक्सर तब्दीली बतदरीज आती है। पहले कवानीन में नरमी होती है, जैसे तालीम तक रसाई मिलती है, फिर तकर्ररी यानी क़यादत के ओहदों का मुतालबा सामने आता है। और ये निसाई तहरीकों या सेकुलर दबाव से भी मुतासिर होता है? हाँ, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जो असल कश्मकश है वो अक्सर मजहबी मतून की तशरीह पर आकर ठहर जाती है। हाँ, ये वाकई एक नाजुक मामला है। तो आइए अब इन मजहबी मतून पर बात करते हैं जिनका हवाला अक्सर ख़वातीन के कायदाना किरदार को महदूद करने के लिए दिया जाता है। मसीहियत में कौन से मतन अहम है इस हवाले से? मसीहियत में पौलुस के खतूत बहुत अहम माने जाते हैं, ख़ास तौर पर 1 तिमोथीस बाब 2 आयात 11 से 14। इसमें क्या कहा गया है? इसमें लिखा है कि औरत खामोशी से पूरी ताबेदारी के साथ सीखे। मैं औरत को इजाज़त नहीं देता कि वो सिखाए या मर्द पर इख्तियार जुटाए, बल्कि खामोश रहे। और इसकी वजह? वजह ये बताई गई है कि आदम पहले बनाया गया, फिर हवा, और ये कि आदम ने धोखा नहीं खाया बल्कि औरत ही धोखा खाकर गुनाह में पड़ी। उसे अक्सर पैदाइश की किताब के बाब 3 आयत 16 से जोड़ा जाता है, जहाँ गुनाह के बाद खुदा हवा से कहता है, तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। इन आयात की बुनियाद पर ये दलील दी जाती है कि मर्दाना सरबराही खुदा की कायम करदा तरतीब है। और 1 करंथियों का भी हवाला दिया जाता है। जी, 1 करंथियों बाब 14 में भी कहा गया है कि औरतें कलीसाओं में खामोश रहें, क्योंकि औरत का कलीसा में बोलना शर्म की बात है। इब्तिदाई चर्च फादर्स जैसे टर्टुलियन तो इससे भी आगे बढ़कर औरत को शैतान का दरवाज़ा तक कहा। ये तो काफ़ी सख्त अल्फाज हैं, लेकिन क्या इन आयात की कोई और तशरीह भी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है।
جو مساوات پسند مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایات پولس نے پہلی صدی کے مخصوص ثقافتی حالات کے پیش نظر دی تھیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے اس وقت کی خواتین تعلیم یافتہ نہیں تھیں اور عبادت میں خلل پیدا کرتی ہوں، یا پھر رومی معاشرے میں عورت کا عوامی طور پر بولنا ویسے ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ اسے دائمی حکم نہیں مانتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی صورتحال کی عکاسی ہے، ڈسکرپٹیو ہے، نہ کہ ہر دور کے لیے حکم، پرسکرپٹیو۔ وہ اس کے مقابلے میں پولس ہی کی دوسری بات گلوتیوں 3:28 پیش کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں پولس کہتے ہیں نہ مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یشو میں ایک ہو، یعنی روحانی طور پر کوئی فرق نہیں۔ یہ تشریح کا فرق واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب یہودیت کی طرف آتے ہیں، وہاں کون سے متون اس بحث میں اہم ہیں؟ یہودیت میں بھی پیدائش 3:16 یعنی وہ تجھ پر حکومت کرے گا والی آیت اہم ہے۔ اسے گناہ کے بعد کی ایک سزا یا حالت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا۔ تلمود میں تو اس کی مزید تفصیل ہے۔ وہاں خواتین پر 9 سزائیں یا پابندیاں گنوائی گئی ہیں، جن میں گواہی سے اخراج بھی شامل ہے۔ گواہی سے اخراج کیوں؟ اس کی ایک وجہ پیدائش 18.15 میں حضرت سارہ کے ایک واقعے سے جوڑی جاتی ہے، جسے ان کا جھوٹ کہا گیا۔ اسی طرح تورات کے عوامی مطالعے سے بھی انہیں مستثنی رکھا گیا۔ ایک ربانی قول تو بہت سخت ہے کہ تورات کے الفاظ آگ میں جل جائیں بجائے اس کے کہ عورتوں کو سکھائے جائیں۔ اس کے علاوہ احبار کی کتاب باب 12 آیات 2 سے 5 میں بیٹی کی پیدائش پر ماں کے لیے ناپاکی کی مدت بیٹی کی پیدائش کے مقابلے میں دگنی رکھی گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے کمتر حیثیت کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسا آپ نے پہلے بتایا، دبورہ جیسی قاضی اور رہنما کی مثال بھی تو موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور اسی بنیاد پر اصلاحی اور قدامت پسند یہودیت کے مفسرین دلیل دیتے ہیں کہ یہ پابندیاں وقتی تھیں، اس دور کے حالات کے مطابق۔ وہ دبورہ کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ خواتین میں حلاقہ یعنی یہودی قانون کو سمجھنے اور اس کی بنیاد پر قیادت کرنے کی پوری صلاحیت ہے۔ ٹھیک، اب اسلام میں آتے ہیں۔ قرآن میں سورہ نساء کی آیت 34 قوامیت والی آیت، اس کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ جی، قرآن 4.34 الرجال قوامون علی النساء یعنی مرد عورتوں پر قوام ہے، یہ آیت واقعی بحث کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ قوام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ نگہبان، محافظ، ذمہ دار یا بعض اوقات حاکم بھی کیا جاتا ہے۔ آیت خود اس کی 2 وجوہات بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تشریحات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جسمانی طاقت، کچھ کمانے کی صلاحیت، کچھ فیصلہ سازی کی صلاحیت۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی معاشی ذمہ داری ان پر ہے۔ اور اسی آیت میں آگے تادیب کا بھی ذکر ہے۔ جی، اسی آیت میں آگے نافرمانی کی صورت میں کچھ اقدامات کا ذکر ہے، جس میں آخری اقدام کے طور پر ہلکی جسمانی سزا کی اجازت بھی شامل ہے، جو کہ بہت زیادہ متنازع ہے اور اس کی تشریح پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن کیا قرآن میں محکومیت کا تصور اتنا واضح ہے جتنا شاید ان دوسرے متون میں لگتا ہے؟ قرآن میں براہ راست محکومیت شاید اتنی واضح نہیں، البتہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے، جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دے۔ اس حدیث کو اکثر اس وقت کے ایک واقعے سے جوڑا جاتا ہے جب فارس کی سلطنت کی حکمران ایک ملکہ تھیں۔ لیکن کیا قرآن خود مرد عورت کی برابری کی بات نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، کئی مقامات پر، جیسے سورہ احزاب آیت 35 ہے، جس میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں، ایک لمبی فہرست ہے نیک اوصاف کی، ان سب کے لیے برابر کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور گناہ آدم کے بارے میں قرآن آدم اور حوا دونوں کو پھسلنے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ سورہ آراف 7:21-22 کسی ایک جنس کو خاص طور پر الزام نہیں دیا جاتا، اور موروثی گناہ کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے۔ تو قوامیت والی آیت اور ان احادیث کی کیا تشریحات ہیں جو برابری پر زور دیتی ہیں؟ بہت سے جدید اور ترقی پسند مفسرین، جیسے پہلے ابن عربی کا ذکر ہوا یا دور جدید میں فاطمہ مرنسی اور آمنہ ودود، وہ دلیل دیتے ہیں کہ قوام کا مطلب حاکمیت نہیں بلکہ ذمہ داری اور حفاظت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیادت کی اہلیت کا تعلق جنس سے نہیں، کردار اور صلاحیت سے ہے،
اور وہ ان احادیث کو ان کے مخصوص تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں، نہ کہ ایک آفاقی اصول کے طور پر۔ تو یہاں بھی وہی بنیادی سوال آ جاتا ہے جی، کہ کیا یہ متن لازمی احکامات ہیں، پرسکرپٹیو، یا یہ اس زمانے کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں؟ ڈسکرپٹیو، بالکل، یہ کلیدی سوال ہے، اور ہر روایت کے اندر اس پر شدید بحث اور اختلاف رائے موجود ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کسی ایک مذہب میں صرف ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ ہر روایت میں مساوات پسندانہ تشریحات بھی ہیں، اور خواتین انبیاء، عالمات اور رہنماؤں کی تاریخی مثالیں بھی۔ چلیں اب ذرا تکمیلیت، کمپلیمنٹیرینزم کے نظریے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے برابر قدر، مختلف کردار۔ یہ نظریہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے؟ یہ نظریہ، جو خاص طور پر مسیحیت کی ایوانجیلیکل شاخوں میں بہت مقبول ہوا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورتیں خدا کی نظر میں برابر تو ہیں، دونوں خدا کی شبیہ پر بنے ہیں، پیدائش 1.27 کے مطابق۔ ٹھیک۔ لیکن تخلیق میں ان کے کردار مختلف ہیں، جو ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ تخلیق کی ترتیب، یعنی پہلے آدم پھر حوا، جیسا 1 تیموتھیس 2:14 میں ہے، اور خاندان میں شوہر کی سربراہی، جیسا افیسیوں 5:22-24 میں ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مردوں کا کردار مستند قیادت، اتھارٹیٹیو لیڈرشپ کا ہے، اور خواتین کا کردار حمایتی یعنی سپورٹیو ہے۔ اور اسی اصول کو وہ چرچ کی قیادت پر بھی لاگو کرتے ہیں؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ چرچ کے بزرگ، ایلڈرز یا پادری صرف مرد ہونے چاہیے، جیسا کہ 1 تیموتھیس 3 میں بزرگ کی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اس نظریے کے حامی اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیا فوائد بتاتے ہیں؟ 3:7 میں عورت کو نازک ظرف کہا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق تسلیم کرتا ہے بغیر کمتر سمجھے۔ اچھا۔ اور ان کے خیال میں یہ خاندان، معاشرے اور کلیسا میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنا متعین کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اس پر تنقید کرتے ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ ناقدین اسے نرم پدرانہ نظام یا سافٹ پیٹریارکی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھلے نظریاتی طور پر وجودی برابری، آنٹولوجیکل ایکوالٹی کی بات کرے، لیکن عملی طور پر یہ تعلقات میں، خاندان میں اور چرچ میں خواتین کو محکوم بناتا ہے۔ وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی تخلیق کا اصل منصوبہ تھا؟ وہ پیدائش 1:28 کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں خدا مرد اور عورت دونوں کو مشترکہ طور پر زمین پر حکمرانی، ڈومینین کا حکم دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ شاید مردانہ سربراہی گناہ کے بعد کی صورتحال ہے، نہ کہ اصل الہی ڈیزائن۔ کیا یہ مختلف مگر تکمیلی کرداروں والا تصور دوسرے مذاہب میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے؟ جی ہاں، ملتی جلتی سوچیں نظر آتی ہیں۔ جیسے یہودیت میں ہم نے ذکر کیا کہ ہلاخہ یعنی یہودی قانون مردوں کو زیادہ عوامی مذہبی ذمہ داریاں، جنہیں مترزوت کہتے ہیں، وہ سونپتا ہے، اور خواتین کو اکثر گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے ان سے مستثنیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اسے بعض اوقات تکمیلی بوجھ، کمپلیمنٹری برڈن کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کے حصے میں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا۔ اور جدید آرتھوڈاکس یہودیت میں ایک دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے، وہ ہے یوتسدت ہلاخہ کا کردار۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تعلیم یافتہ خواتین ہیں جو یہودی خاندانی قانون کے معاملات پر خاص طور پر خواتین کو مشورے دیتی ہیں۔ یہ قیادت کی ایک نئی مخصوص شکل ہے جو اسی تکمیلی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ اور اسلام میں قوامیت کا تصور، کیا اسے بھی تکمیلی کہا جا سکتا ہے؟ جی، بعض تشریحات میں قوامیت، قرآن 4:34 کو اسی تکمیلی نظریے سے جوڑا جاتا ہے، یعنی مرد کی معاشی کفالت کی ذمہ داری اور عورت کی پرورش اور گھر سنبھالنے کی ذمہ داری، یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ لیکن اس پر بھی تو اختلاف ہے۔ بالکل، بہت سے جدید علماء اور اسلامی مفکرین اب باہمی مشاورت یعنی شورا پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ قرآن میں بھی سورۃ توبہ 9:71 میں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء، مددگار، دوست ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلقات کی بنیاد شراکت داری پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف متعین کرداروں پر۔
تو یہ تکمیلیت کے نظریات چاہے وہ مسیحیت میں ہوں، یہودیت یا اسلام میں، آج کل کی دنیا میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ بھی مؤثر ہے؟ یہ نظریات خاص طور پر قدامت پسند کمیونٹیز میں اب بھی بہت مضبوط ہیں، جیسے کچھ مسیحی فرقے ہیں، اومش وغیرہ، جو 1 کرنتھیوں باب 11 کی بنیاد پر خواتین کے لیے سر ڈھانپنا لازمی سمجھتے ہیں، اسے تکمیلی کردار کی علامت کے طور پر۔ لیکن جدید معاشروں میں؟ جدید کثرتیت پسند معاشروں میں، جہاں خواتین تعلیم میں، افرادی قوت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، وہاں ان روایتی کرداروں اور نظریات کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں کی بنیاد پر عوامی کردار کو محدود کرنے کی دلیل اب کمزور پڑ رہی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل یعنی کنٹمپریری دور میں عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ آج کل کی صورتحال کافی ملی جلی ہے۔ ایک طرف تو پیش رفت نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف سخت تناؤ اور مزاحمت بھی ہے۔ کن چیزوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ الہیات اور مذہبی روایات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے جدید نظریات سے، جیسے نسائیت، فیمنزم ہے۔ عالمگیریت کا بھی اثر ہے، اور بعض اوقات اندرونی سکینڈلز بھی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے مرد رہنماؤں کی طرف سے اختیارات کے غلط استعمال یا بدسلوکی کے واقعات سامنے آئے اور انہیں چھپانے کی کوششیں ہوئیں۔ اس سے بھی قیادت کے مروجہ ڈھانچوں پر سوالات اٹھے ہیں۔ آپ نے #Church2 جیسی تحریکوں کا سنا ہوگا؟ جی ہاں، یہ اسی کی مثالیں ہیں۔ کیا آپ مختلف مذاہب سے کچھ حالیہ مثالیں دے سکتی ہیں کہ کہاں پیش رفت ہوئی ہے اور کہاں مزاحمت ہے؟ ضرور۔ مسیحیت میں دیکھیں تو جو زیادہ لبرل شاخیں ہیں، جیسے امریکہ میں ایپسکوپل چرچ، وہ تو 1976 سے خواتین کو پادری مقرر کر رہی ہیں۔ برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ نے بھی اجازت دے دی۔ لیکن مزاحمت بھی ہے۔ جی بالکل۔ دوسری طرف امریکہ کی سب سے بڑی پروٹسٹنٹ جماعتوں میں سے ایک سدرن بیپٹسٹ کنونشن، انہوں نے 2023 میں ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے نزدیک پادری کا عہدہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور یہودیت میں کیا صورتحال ہے؟ یہودیت میں اصلاحی شاخ ریفارم میں تو اب 50% سے زیادہ ربی خواتین ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ واہ! لیکن آرتھوڈاکس یہودیت میں اب بھی سخت مزاحمت ہے۔ وہاں 2009 میں خواتین کے لیے ربا کا لقب استعمال ہونا شروع ہوا، جو ربی کے مؤنث کے قریب ہے، لیکن انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ تشدد کی دھمکیاں بھی ملی۔ اور اسلام میں کیا رجحانات نظر آ رہے ہیں؟ اسلام میں بھی صورتحال بہت متنوع ہے۔ مغرب میں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں، کچھ ترقی پسند مساجد قائم ہوئی ہیں جہاں خواتین مخلوط اجتماعات کی امامت کرتی ہیں، جیسے ڈاکٹر آمنہ ودود کی مثال ہم نے دیکھی۔ لیکن مسلم اکثریتی ممالک میں وہاں زیادہ تر مرکزی دھارے کے علماء اور روایتی فتوے اب بھی اسے بدعت یا ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ تاہم ایک بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ خواتین بطور عالمہ، بطور مبلغہ، جنہیں عربی میں داعیات کہتے ہیں، اور اسلامی قانون کی ماہر یعنی فقیہہ کے طور پر بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر مصر، مراکش، انڈونیشیا جیسے ممالک میں۔ یعنی قیادت کی روایتی تعریف سے ہٹ کر بھی کردار ابھر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ بات، چین میں صدیوں سے صرف خواتین کے لیے مخصوص مساجد موجود ہیں، جن کی امام بھی خواتین ہی ہوتی ہیں۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ منظرنامہ ہے۔ آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، شیشے کی چھت یا سٹینڈ گلاس سیلنگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مذہبی روایات میں بھی جہاں خواتین کو رسمی طور پر قیادت کے عہدوں پر فائز ہونے کی اجازت مل چکی ہے، جی، وہاں بھی انہیں اکثر غیر رسمی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تعصب، کم تنخواہ، اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی میں مشکلات۔ یوں سمجھے کہ بظاہر تو کوئی رکاوٹ نہیں، مگر ایک نظر نہ آنے والی چھت ہے جو انہیں ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اسے سٹینڈ گلاس سیلنگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چرچ کی رنگین شیشے والی کھڑکیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ نے پہلے بتدریج اضافے اور ڈھیلی جڑت کی بات بھی کی تھی۔ یہ موجودہ صورتحال پر کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ جی، بتدریج اضافہ تو وہی رجحان ہے کہ تبدیلی قدم بقدم آتی ہے۔ اکثر پہلے تعلیم اور دیگر شعبوں میں برابری کا مطالبہ زور پکڑتا ہے، پھر مذہبی قیادت کا سوال اٹھتا ہے۔ اور ڈھیلی جڑت؟
ढीली जड़त एक समाजियाती तस्वुर है। इसका मतलब है कि अक्सर किसी इदारे की जो सरकारी पॉलिसी या नजरिया होता है और जो ज़मीनी सतह पर अमली सूरत हाल होती है, उनमें फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि सरकारी तौर पर ख़वातीन की क़यादत पर सख्त पाबंदी हो, लेकिन अमली तौर पर मकामी सतह पर ख़वातीन किसी न किसी शक्ल में बहुत अहम कायदाना किरदार अदा कर रही हों। या इसके बरक्स भी हो सकता है कि पॉलिसी में इजाज़त हो मगर अमली तौर पर कबूलियत ना हो। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें तो क्या कह सकते हैं? इस बहस का निचोड़ क्या है? देखें, खुलासा ये है कि इब्राहिमी मज़ाहिब में ख़वातीन की मजहबी क़यादत का सवाल एक इंतहाई पेचीदा, कसीरुल जहती और मुसलसल इर्तिका पजीर मामला है। ये रवायत मजहबी मतून की मुख्तलिफ और बाज़-औक़ात मुतज़ाद तशरीहात और मसावात के लिए जदीद मुआशराती मुतालबात के दरमियान एक मुसलसल कशमकश है। ये एक तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश है। और ये ज़ाहिर करता है कि मजहब जामिद नहीं। बिल्कुल, ये ज़ाहिर करता है कि मजहबी रिवायात जामिद नहीं होती। वो वक्त के साथ अपने बुनियादी मतून की नई तशरीहात करती हैं और समाजी तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालती हैं या बाज़ औक़ात ढलने से मुज़ाहमत भी करती हैं। और ये बहस सिर्फ इल्मी या नजरियाती नहीं, इसके हकीकी ज़िंदगी पर असरात हैं। बहुत गहरे। ये गुफ्तगू ये भी वाज़े करती है कि अक्सर तारीख़ी तौर पर ख़वातीन को जो पीछे रखा गया वो शायद बुनियादी मजहबी अकायद का लाजमी हिस्सा नहीं था, बल्कि सकाफ़ती असरात या बाद के अदवार में होने वाले इजाफों का नतीजा ज़्यादा था। और तकमीलियत का नज़रिया? तकमीलियत का नज़रिया बज़ाहिर तो तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें अमली तौर पर अदम मसावात पैदा होने का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है। तो मुस्तकबिल क्या लगता है? मुस्तकबिल तो इर्तिका का ही लगता है। इस्लाही तहरीकें, ख़वातीन स्कॉलर्स का बढ़ता हुआ किरदार, क़यादत में उनकी बतदरीज शमूलियत, ये सब इन रिवायात के अंदर जारी इर्तिका की निशानदही करते हैं। और ये तब्दीलियाँ दुनिया भर में उन मज़ाहिब के अरबों पैरोकारों की ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासिर कर रही हैं और करती रहेंगी। और आखिर में एक नुक्ता सामीन की गौर व फिक्र के लिए छोड़ते हैं। जी ज़रूर। हमने देखा कि इन तीनों मज़ाहिब के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में ख़वातीन का किरदार कितना बाअसर और फ़ाल था। हमने ये भी बात की कि बहुत सी पाबंदियां बाद में सकाफ़ती असरात के तहत आईं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है कि इन मज़ाहिब का जो असल जौहर है या उनकी इब्तिदाई खालिस तरीन शक्ल थी, वो आज के दौर में सिनफी किरदारों और क़यादत के बारे में कुछ ऐसा कहती हो जो मौजूदा रिवायती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो? ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये यकीनन सोचने की बात है।